کرانہ محترم عوردن کو دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے دا بیانونو دا MP3 CD دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتئی اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710 آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین شہر ذی قدر طلبہ بھائیوں، حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے عزیز طلبہ کی دستار بندی کے سلسلہ میں آج کی یہ پروقار تقریب انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے اور کم مائگی کا احساس ہے، تاہم حکم کی تعمیل میں چند گزارشات آج کی اس محفل کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ کسی کی ضد، کسی کی مخالفت یا کسی کی دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا مقصد نہیں، بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس۔ ایک موقع پر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ انسان نے دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ، تیسرا نقطہ۔ اگر انسان ساتھ ساتھ توبہ کر لے تو رب العالمین انسان کے دل پر لگے ہوئے تمام کالے نقطے مٹا کر پھر دل کو صاف و شفاف بنا دیتا ہے۔ اور اگر انسان نے گناہوں سے توبہ نہ کی
رب العالمین کی نافرمانیوں سے توبہ نہ کی، مالک کائنات کی بغاوت سے باز نہ آیا، تو کالے نقطے لگنے کی وجہ سے ایک سٹیج وہ آتا ہے کہ انسان کا دل سارے کا سارا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سٹیج وہ ہوا کرتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایمان کا نور باقی نہیں رہتا۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے؟ انسان پھر یہ تمیز نہیں کر سکتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، انسان اس کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ نیکی کا راستہ کون سا ہے، گناہ کی راہ کون سی ہے، انسان ان میں فرق نہیں کر سکتا۔ یہ سٹیج وہ ہوتا ہے جب انسان کا دل گناہوں کے نقطوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جائے۔ ایک تعبیر تو یہ ہے، اور دوسری تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیش فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، انسان کے دل پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے ان هذه القلوب تصدع، انسان کے ان دلوں پہ ایسے زنگ چڑھتا ہے کما یصدع الحدید، جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اور لوہے پہ زنگ کب لگتا ہے؟ اذا اصابہ الماء، جب لوہے کے اوپر پانی لگ جائے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے دل پہ بھی گناہ کرنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، صحابہ کرام سننے والے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اور عرض کیا کرتے ہیں، قالوا وما جلاؤها، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دل پہ زنگ چڑھ جائے، گناہوں کے نقطوں کی وجہ سے دل کالا سیاہ ہو جائے، تو بندے کا دل صاف کیسے ہوگا؟ ویسا کہ حباب خیال کرنا، سوال کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ سوال کن سے کیا جا رہا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ وما جلاؤها، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دل زنگ آلود ہو جائے تو بندے کا دل صاف کیسے ہوگا؟ اور احباب جملہ ذرا دھیان سے سننا، دلوں کو صاف کرنے کے بارے میں وہ صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے صاف کر دیا تھا۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ذرا بازوق ہو کر جواب دینا جو صحابہ کو مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دل صاف تھے کہ نہیں تھے؟ جو مانتے ہیں اونچا جواب دیں۔ صحابہ کرام کے دل، صحابہ کو ماننے والے حباب، صحابہ کرام کے دل صاف تھے۔ آپ ذرا یہ حوالہ بھی سنیے، سوال وہ کر رہے ہیں جن کے دل صاف تھے۔ رب العالمین کی لا ریب کتاب
یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات. یہ میرے سامنے آیت نمبر 3. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. آیت نمبر 3 سورۃ الحجرات 26واں پارہ. میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا. اللہ کریم پرچہ تو نے کون سا منتخب کیا؟ فرمایا تقوی، تقوی والا پرچہ منتخب کیا کہ صحابہ کے دلوں میں تقوی بھی موجود ہے کہ نہیں ہے. اللہ کریم امتحان لینے کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ میرے سامنے دوسرا پارہ سورت کا نام سورۃ البقرہ. رب العالمین نے نتیجہ بیان فرمایا. یہ آیت کا نمبر 177 سورۃ البقرہ دوسرا پارہ. فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اگر کسی نے سچے دیکھنے ہو میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھ لے، اور اگر کسی نے تقوی والے دیکھنے ہو آمنہ کے لال کے یاروں کو دیکھ لے. صحابہ کے دلوں کا گواہ کون ہے؟ اللہ کو ماننے والوں اللہ کا نام تو چلو. صحابہ کے دلوں کا گواہ کون ہے؟ صحابہ کرام کے دل تو صاف تھے، سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور قرآن پاک کا انداز یہ میرے سامنے 28واں پارہ مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا. اللہ اللہ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. 28واں پارہ سورت کا نام سورۃ المجادلہ. اور میرے سامنے آیت نمبر 22 کھلی ہوئی ہے. صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کریم نے ایمان کو لکھ دیا. صحابہ کے دل میں ایمان کی موجودگی کا گواہ بھی اللہ، اور صحابہ کرام کے دلوں کے اندر تقوی کے موجود ہونے کا گواہ بھی اللہ کریم ہے. اور قرآن پاک کا انداز اللہ فرماتے لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت کا نمبر 7. میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا پیار ڈال دیا. حضرت بلال کو ایمان پیارا لگتا ہے، صحابہ کرام کو ایمان بڑا محبوب ہے. اور ایمان والی دولت میں اللہ کریم نے صحابہ کے دلوں کے اندر سجا دی ہے. ایمان صحابہ سے جدا نہیں ہو سکتا، صحابہ ایمان سے جدا نہیں ہو سکتے. سچ ہے، ہماری تو محنت نہیں لگی نا. گل دی قدر بلبل تو پوچھ، جوہر نو جانے جوہری. قدرے سر سر گر بیداند قدرے گوہر گوہری. قدرے گل بلبل شناسد قدرے گوہر گوہری. اللہ کا نام ذرا محبت سے لینا. صحابہ کے دلوں کا گواہ کون ہے؟ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے. گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے. مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے.
خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، اسلام کا گلشن لہو شہرک کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔ صحابہ کرام کے دلوں کا گواہ اللہ، ایمان کی محبت ڈال دی، ایمان کو خوبصورت کر دیا۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر میں اللہ نے کفر کی نفرت ڈال دی، بڑے گناہوں کی نفرت ڈال دی، چھوٹے گناہوں کی نفرت ڈال دی۔ اگر کسی بندے نے جنت کے راستے پہ چلنے والے دیکھنے ہوں تو میرے محبوب کے غلاموں کو دیکھ لے۔ اللہ کا نام محبت سے لینا، میں جملہ سناؤں، صحابہ کے دلوں کا گواہ کون ہے؟ بڑی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن یہ موضوع نہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بندے کے دل پہ زنگ لگ جائے تو بندے کا دل صاف کیسے ہوگا، بندے کا دل پاک کیسے ہوگا؟ سوال وہ صحابہ کرام کر رہے ہیں جن کے دل صاف تھے، قربان جاؤں سوال صحابہ نے کیا اور فائدہ قیامت تک آنے والی امت کا بن گیا۔ صحابہ شاید سوال نہ کرتے، ہمیں جواب کا پتہ کیسے چلتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، اگر تم سوال کر رہے ہو کہ بندے کے دل پہ زنگ لگ جائے تو دل کا زنگ دور کیسے ہوگا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر الموت، دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل پہ زنگ چڑھ جائے زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا بندے کا کام ہے، اور موت کو یاد کرنے کی وجہ سے بندے کے دل کو صاف کرنا اللہ کریم کا کام ہے۔ ہمیں کتنی موت یاد ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو اللہ کے محبوب کون سی چیز کو؟ فرمایا ذکر حازم اللذات، حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ ویسا کہ احباب موت ایسی چیز ہے آنے کے بعد ساری لذتیں ختم ہو گئی، قرآن ہاتھوں سے اٹھانے والی لذت بھی ختم ہو گئی، موت آنے کے بعد ان قدموں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنے والی لذت بھی ختم ہو گئی، موت کا جام پینے کے بعد اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرنے والی لذت بھی ختم ہو گئی، موت آنے کے بعد ان آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کرنے والی لذت بھی ختم ہو گئی، اور موت آنے کے بعد قرآن کانوں سے سننے والی لذت بھی ختم ہو گئی، ساری لذتیں ختم۔ یہ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا؟
باقی ساری لذتیں تو ختم، ہاتھوں کے ساتھ پکڑنے والی لذت ختم، پاؤں کے ساتھ چلنے والی لذت ختم، زبان کے ساتھ بولنے والی لذت ختم، آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والی لذت ختم، اور کانوں والے راستے کیسے کھلے ہوئے ہیں؟ یہ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو سمجھ میں میری نہ آ سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کے آنے سے لذتیں ساری ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، جب روح پرواز کر گئی، اب غسل دینے میں ہمارا محتاج، روح پرواز ہونے کے بعد کفن دینے میں ہمارا محتاج، روح پرواز کرنے کے بعد چار پائی پر رکھنے کے لیے زندوں کا محتاج، چار پائی اٹھانے میں زندوں کا محتاج، جنازہ پڑھنے کے لیے زندوں کا محتاج، جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے زندوں کا محتاج، قبر کھودی گئی، قبر کھودنے کے بعد اندر رکھنے کے لیے زندوں کا محتاج، اندر رکھنے کے بعد اوپر مٹی ڈالنے کے لیے زندوں کا محتاج، اتنی ساری محتاجیوں سے گزرا، لذتیں سارے ختم ہو گئی، اور جب 4-5 فٹ نیچے چلا گیا، اب زندہ اس کے محتاج کیسے بن گئے؟ یہ فلسفہ تو سمجھاؤ۔ جب اوپر تھا زندوں کا محتاج، چپ کر گئے ہو، خاموش ہو گئے ہو، کہیں مسئلہ کڑوا تو شروع نہیں ہو گیا؟ شرک کی تردید کیسے ہوگی جب یہ مسئلہ بیان نہ ہو؟ شرک کا چور دروازہ کیسے بند ہوگا اگر یہ حقائق بیان نہ کیے جائیں؟ اوپر پڑا ہے، ساری لذتیں ختم ہو گئی، زندوں کا محتاج ہے، 4-5 فٹ زمین کے نیچے دفن کر دیا، اب زندے مردے کے محتاج کیسے بن گئے؟ یہ فلسفہ تو سمجھاؤ۔ کمال آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، نانا اب آپ یہ جملہ بھی یاد رکھتے جانا، زندے مردے کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں کس کا محتاج ہونا چاہیے؟ اللہ کا نام تو اونچا لو، کس کے محتاج؟ اور رب العالمین کی لا ریب کتاب، یہ میرے سامنے 22واں پارہ، سورت کا نام سورت فاطر، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آیت نمبر 15، سورت کا نام سورت فاطر 22واں پارہ۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے، قرآن سچا؟ بولیے تو صحیح، قرآن؟ رب کعبہ کی قسم، دنیا کی ہر کتاب میں شک کی گنجائش ہے، لیکن مالک کے کائنات کے کلام کے اندر ایک نقطہ برابر بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا او کائنات والو، او انسانو، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے محتاج ہو۔ اللہ کس کے محتاج ہیں؟ درباروں کے محتاج ہیں، مزاروں کے محتاج ہیں، باپوں کے محتاج ہیں، مردوں کے محتاج ہیں؟ نا 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 نا، سارے کے سارے انسان کس کے محتاج ہو؟ فرمایا الی اللہ، سارے ہم کس کے محتاج ہیں؟ موت آنے کے بعد مردے کی ساری لذتیں ختم، جو اپنا پہلو نہیں بدل سکتا ہمارا محتاج ہے، قبر میں دفن ہونے کے بعد ہم اس کے محتاج کیسے بن گئے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا کراکب استظل تحت الشجرۃ ثم راها وتركها، وفي روایت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ
کریم مومن بندے کو جو تحفہ دیتا ہے وہ موت ہے. ایماندار تو موت کو تحفہ سمجھا کرتا ہے. ایماندار کے لیے موت کیا ہے؟ جواب ذوق کے ساتھ آیا ہی نہیں. اگلی بات سنانا چاہتا ہوں. ایماندار کے لیے موت کیا ہے؟ تحفہ. مومن تو سودا کر لیا کرتا ہے. آج بڑی بے دردی کے ساتھ مظلومیت کے عالم میں علماء کرام کا خون بہایا جا رہا ہے. ہر کسی کو تشویش ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ. لیکن امام الانبیاء کا فرمان بھی نہیں بھولنا. الموت تحفۃ المومن. ایماندار بندے کے لیے موت تحفہ بن کے آتی ہے. ایماندار بندے نے تو سودا کیا ہوتا ہے. رب العالمین نے منظر بیان فرمایا. آج کراچی کے اندر علماء کرام کا خون بہایا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر علماء کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں سنو، رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آیت کا نمبر 111، سورہ کا نام سورۃ التوبہ. میرے سامنے 11واں پارہ. 4 چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر. ہمارے شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا عبد الغنی صاحب جاجوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز فرماتے تھے 4 چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر. ایک ہوتا ہے چیز بیچنے والا، دوسرا ہوتا ہے چیز خریدنے والا، اور تیسری چیز ہوتی ہے جس کا سودا ہو رہا ہے، اور چوتھی چیز کی قیمت ہوتی ہے. میں گھڑی بیچ رہا ہوں، کوئی گھڑی خریدنے والا ہے، تیسری گھڑی ہے جس کا سودا کر رہا ہوں، اور چوتھی اس کی قیمت ہوگی. اللہ کا قرآن تو بتا خریدنے والا کون ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ اشتری. خریدنے والا اللہ. خریدنے والا اللہ کو ماننے والے اونچا بولیں گے. خریدنے والا ان اللہ اشتری. خریدنے والا اللہ. میرے طلبہ بھائی، آپ تو ذوق کے ساتھ بولے، بہت نازک دور آ چکا ہے. بیدار ہونے کا ثبوت دیجئے. خریدنے والا اللہ. اللہ. بیچنے والے کون ہیں؟ فرمایا من المؤمنین. بیچنے والے ایماندار ہیں. اللہ سودا کس چیز کا ہو رہا ہے؟ فرمایا انفسهم واموالهم. ایماندار اپنی جانیں بیچ رہے ہیں، اپنے مال بیچ رہے ہیں. اللہ کو جانیں دے رہے ہیں، اللہ کریم کو مال دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جانوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اپنے مال اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں. اللہ تو نے قیمت کتنی لگائی ہے؟ اگر کسی عالم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، عالم کے خون سے زمین رنگین ہو گئی، کسی دیندار بندے کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا، جان دے دی تیرے نام پر، مال قربان کر دیا، اللہ تو نے قیمت کتنی لگائی؟ اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. قربانیاں دینا علماء دیوبند کے اکابرین کی بھی وراثت نہیں ہے. میرے اکابرین نے بھی ہر دور میں قربانیاں دی ہیں، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. انشاءاللہ آج ہم بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا. صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا. اتر سکتا ہے سر خوددار کا پر جھک نہیں سکتا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا کرا
راكب استظل تحت الشجرة ثم راها وتركها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کراکب، اور لوگوں میری مثال مسافر والی ہے. ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے، اپنی سواری بے سوار اپنی سواری بے سوار ہے، اونٹ پہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، منزل کی طرف جا رہا ہے. اور راستے میں سائے والا درخت نظر آیا، آرام کرنے کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سائے والے درخت کے نیچے لیٹ گیا. آرام کرنے کے بعد منزل کی طرف روانہ ہو گیا. میں آمنہ کے لال کی منزل دنیا نہیں ہے، میں آمنہ کے لال کی منزل آخرت ہے. میں دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں آیا. یہ دنیا تو ایک تھکاوٹ دور کرنے والی مثال کی جیسی ہے. میں آمنہ کے لال نے بھی آگے چلا جانا ہے. اللہ اللہ، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی. اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے. ہماری منزل دنیا ہے یا آخرت؟ ہماری منزل دنیا ہے یا جنت؟ دنیا تو گرد راہ ہے، منزل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کا زنگ کیسے اترے گا جب موت کو زیادہ یاد کرو گے. ہمیں کہاں موت یاد ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون فی دنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ایسے رہ بندہ جیسے کوئی مسافر ہوا کرتا ہے. مسافر نے ایک جگہ ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا، تھوڑا سا کام کیا چل پڑا. جو ایک جگہ ہمیشہ رہنے والا ہو اسے مسافر نہیں کہتے، مقیم کہتے ہیں. ایسے دنیا میں رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا راستہ عبور کرنے والا بندہ ہوتا ہے. راستہ عبور کیا، آگے چلا گیا. تم نے بھی دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا. اللہ کے لیے اللہ کا نام اونچا لینا. ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ اونچا اونچا اللہ کو ماننے والے کون ہیں؟ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر منظر بیان فرمایا. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. رب العالمین کا قرآن یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء. فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 17واں پارہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن کہہ رہے ہیں، آپ کے مخالف کہہ رہے ہیں آمنہ کے لال چلے گئے تو قرآن کی آواز بھی بند ہو جائے گی. یتیم مکہ دنیا سے چلے گئے توحید کے نعرے بھی بند ہو جائیں گے. میرے محبوب افسوس نہ کرنا، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا. ان کی باتوں کا جواب میں اللہ دے رہا ہوں. اللہ کریم کیا جواب فرمایا وما
جعلنا لبشر من قبلک الخلد. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے میں اللہ کریم نے کسی بشر کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا. اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے آپ کے مخالفوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. اور پنجابی والے کہتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹر جانا. سدا رہے نام اللہ کا. ہم نے کتنا یاد کیا پرواہ ہی نہیں. ہارون رشید کا دربار. اب آپ خیال چند منٹ. ہارون رشید کا دربار. بڑے بڑے وزیر مشیر حاضر ہیں دربار کے اندر. ایک مجذوب آیا جسے کہا جاتا تھا بہلول. بھولا بھالا سا بندہ یوں سمجھ لو. آیا مجذوب بہلول. ہارون رشید نے کہا بہلول یہ میرا عصا لے لے. سوٹی کھونڈی لاٹھی. یہ میرا عصا لے لے میں کیا کروں گا. اور بہلول کی عادت تھی کہ قبرستان میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا. کسی نے پوچھا بہلول آپ قبرستان میں کیوں رہائش پذیر ہیں, قبرستان میں کیوں رہتے ہو؟ بہلول نے کہا توجہ میری طرف. بہلول نے کہا جواب سننا نا جی احباب. بہلول رہتا تھا قبرستان میں. پوچھنے والوں نے پوچھا بہلول آپ قبرستان میں کیوں رہتے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں کیا پتا. میں قبرستان میں اس لیے رہتا ہوں اگر ان کے درمیان رہوں تو کسی کی غیبت نہیں کرتے. اگر ان کے اندر سے چلا جاؤں کسی کی مخالفت نہیں کرتے. ان کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں ہے اس لیے قبرستان میں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے. کبھی کبھی شہرا نکلتا تھا. آ نکلا ہارون رشید کے دربار میں. ہارون رشید نے کہا بہلول یہ میری لاٹھی لے لے عصا لے لے میں کیا کروں گا. ہارون رشید نے کہا جو تجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے یہ لاٹھی دے دینا. مذاق کیا. اچھا جو مجھ سے بڑا بے وقوف ہو اس کو دے دوں؟ جی ہاں. لاٹھی لی چلا گیا بہلول. کچھ مدت گزری. ہارون رشید بیمار پڑ گیا. اتنا زیادہ بیمار کہ موت کے آثار شروع ہو گئے. بچنے کی امید باقی نہیں رہی. لوگ آ رہے ہیں خلیفۃ المسلمین کو دیکھنے کے لیے. بات اڑتے اڑتے جا پہنچی بہلول کے کانوں تک. شہر میں اتفاق آیا ہوا ہے بھئی ہارون رشید بیمار ہے بڑا سخت. اچھا. آیا بہلول ہاتھ کے اندر وہی لاٹھی بھی ہے. پتہ نہیں دوستوں کو میری بات یاد رہے گی کہ نہیں. ہارون رشید نے کیا کہا تھا یہ لاٹھی کس کو دینا جو تجھ سے زیادہ جی تجھ سے زیادہ بے وقوف. لاٹھی ہاتھ کے اندر آ گیا بہلول. امیر المومنین جی کہاں کی تیاری ہے کدھر جا رہے ہو؟ ہارون رشید نے رو کے کہا بہلول ایسے سفر پہ جا رہا ہوں کہ جس کی مسافت ختم ہونے میں نہیں آئے گی. بڑے لمبے سفر کی تیاری ہے. موت کی انتظار ہے. موت کا جام پینے والا ہوں. بڑے لمبے سفر پہ جا رہا ہوں. اچھا. بہلول نے کہا ہارون رشید واپسی کب ہوگی؟ بے وقوف کا بے وقوف ہے تو بھائی. واپسی کب ہوگی؟ میں تو پہلے کہتا تھا بے وقوف ہے. جو موت کے سفر پہ چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا. سن دے پہ ہو؟ جو موت کے سفر پہ چلا جائے وہ واپس تے تواڈے مردے جمعرات نو کیویں آویں نے؟ ہن چپ کر گئے ہو. جو موت کے
جو موت کے سفر پہ چلا جائے وہ واپس 40ویں نو روح بنیرے تے آ کے بہرام نے نا چھت دے اتنے بیٹھے ہو جی سارے واسطے کو دیکھ پکاؤ آنا واہ بھائی واہ ہائے ہائے ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب دیا میں سچی بات کر رہا ہوں جھوٹ نہیں قرآن میرے ہاتھ میں ہے کر صاحب وہ رسا کے پاس گیا اور تمہارا مردہ میرے پاس آیا ہے اس نے کہا ہے قبر میں بڑا اندھیرا ہے چراغ جلاؤ انہیں کہا مولوی صاحب ہمیں تو ڈر لگتا ہے یہ مٹی کے تیل کی بوتل لے جا خود جلا دینا مردے نے کیا آنا تھا مولوی صاحب بوتل لے کر آ گئے چند دن گزرے پھر مولوی صاحب چلے گئے بھئی آپ کا مردہ میرے پاس آیا تھا وہ بوتل ختم ہو گئی ہے چراغ جلانا ہے وہ کہتے قبر میں اندھیرا ہے میں کہا اچھا مولوی صاحب ٹھیک ہے جی یہ مٹی کے تیل کی ایک بڑی بوتل لے جاؤ دے دی آج کل تیل بھی بڑا مہنگا ہے خیر بوتل لے کر چلا گیا کچھ دن گزرے پھر آ گیا تیسری مرتبہ پھر انہوں نے بوتل بھر کے دے دی قبر میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے بس یہ آپ کے پاس آیا تھا لے جاؤ اب جب چوتھی مرتبہ مولوی صاحب مٹی کے تیل کی بوتل لینے آیا تو ایک سمجھدار بندہ بیٹھا ہوا تھا مولوی صاحب نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا مردہ میرے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ قبر میں اندھیرا ہے مٹی کا تیل چاہیے چراغ جلانا ہے تم جاؤ اور مٹی کا تیل لے آؤ ایک سمجھدار بندہ بیٹھا تھا ان کا مہمان تھا وارثوں کا اسے کہا نہیں میرے پاس مردہ آیا تھا اس نے کہا گرمی بہت ہے اب چراغ نہیں جلانا مجھے گرمی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے جی پھر چراغ نہیں جلا ایسے تماشا بنا دیا مذاق بنا دیا قوم کے ساتھ جو موت کا جام پی کر موت کے سفر پہ چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا اللہ اللہ ہارون رشید نے کہا بہلول مجھ سے پوچھتے ہو کہ واپسی کب ہوگی جو موت کا جام پی کر چلا جائے وہ اس سفر میں واپس نہیں آیا کرتا اچھا بادشاہ سے ناراض نہ ہو بہلول نے پوچھا اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہو واپسی بھی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ نوکر کتنے جائیں گے بڑا بے وقوف آدمی ہے بھائی تو بادشاہ سلام ناراض کیوں ہوتے ہو ہارون رشید نے کہا جو موت کے سفر پر جائے وہ نوکر ساتھ نہیں لے جایا کرتا اوہو جی ناراضگی معاف جی بادشاہ سلامت آپ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں کھانے پینے کا سامان ساتھ کتنا لیا ہے بڑے عجیب آدمی ہو یار بے وقوف ہو جو موت کے سفر پہ جائے وہ کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں لے جایا کرتا موت کے بعد اس انسری وجود کے ساتھ کھانے پینے والی چیز ختم اوہ بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی جی اچھا یہ بتاؤ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہو آپ کے ساتھ دولت کتنی جائے گی یار تو بے وقوف آدمی ہے ہارون رشید نے بہلول کو کہا کوئی نوکر چاکر ساتھ نہیں جائے گا کھانے پینے کی چیزیں ساتھ نہیں جائیں گی مال اور دولت ساتھ نہیں جائے گی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا اچھا عمل کتنے کیے ہیں ہارون رشید نے کہا عمل والا ذخیرہ بھی پاس نہیں ہے بہلول نے کہا اے ہارون رشید دنیا کے چھوٹے سے سفر پہ تم جایا کرتے تھے مال و دولت بھی ساتھ ہوا کرتی تھی نوکر چاکر بھی ساتھ ہوتے تھے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ ہوتا تھا بڑی تیاری کر کے جایا کرتے تھے دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے اور اتنا لمبا سفر ہے کہ جس سے واپس بھی نہیں آنا تم نے موت کے سفر کی تیاری نہیں کی تم نے مجھے کہا تھا یہ لاٹھی اس بندے کو دینا جو تجھ سے بڑا بے وقوف ہو تو نے موت کے سفر کی تیاری نہیں کی مجھ سے بڑا بے وقوف تو ہے اپنی لاٹھی واپس لے لے ہارون رشید تڑپ اٹھا رو کے کہنے لگا بہلول ہم تجھے بے وقوف سمجھا کرتے تھے آج پتہ چلا ہم بے وقوف تھے اصل میں عقل مند تو تھا ہم نے کتنی تیاری کی
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پہ سنگ چڑھ جاتا ہے، اگر دل کو صاف کرنا ہو تو نمبر 1 کثرت و ذکر الموت، موت کو زیادہ یاد کرو گے تو دلوں کا زنگ اتر جائے گا. اور نمبر 2 آج کی محفل کے حوالے سے بات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اگر دلوں کا زنگ اتارنا ہو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، اور قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کے زنگ کو دور کرنا اللہ کا کام. کر جھوٹے قصے کہانیاں سنانے کا وقت اللہ کریم کے قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. پھر قیامت کے دن بندہ پچھتائے گا. یہ میرے سامنے 16واں پارہ رب العالمین کی لاریب کتاب، سورت کا نام سورت طٰہٰ، اور میرے سامنے آیت نمبر 124 فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی. قیامت کا جب میدان ہوگا جس بندے نے قرآن سے منہ موڑا، اللہ کے ذکر قرآن سے منہ موڑا، اللہ کریم فرماتے ہیں میں 2 سزائیں دوں گا قرآن سے منہ موڑنے والے کو. جس نے قرآن والا عقیدہ نہیں بنایا، قرآن والا عمل نہیں بنایا، قرآن کو اپنا قائد نہیں مانا، قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا، قرآن کے پیچھے نہیں چلا، میں 2 سزائیں دوں گا. ایک سزا دنیا کے اندر دوں گا، دوسری قیامت کے میدان میں سزا دوں گا. اللہ جس نے قرآن والا عقیدہ نہیں اپنایا قیامت کے میدان کے اندر کیا سزا دے گا اور دنیا میں اس کے لیے کیا سزا ہے؟ فرمایا پہلی سزا دنیا کے اندر فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن پاک سے منہ موڑنے والے بندے کو میں اللہ دل کے سکون سے محروم کر دوں گا. دنیا دارو سنو، مالدارو سنو، اور دنیا کے سرداروں سنو، جاگیرداروں خانوں ملکوں سنو، اگر قرآن سے تعلق نہیں رکھا کبھی بھی اللہ دل کا سکون نہیں آنے دے گا. بستر پر لیٹا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، نیند سے معروم ہے، بے سکونی کا شکار. ابھی قاری صاحب تعارف کرا رہے تھے نا ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ کا. غلطی کیا ہے، قصور ہمارا کیا ہے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن کاٹنے کی کوشش کی گئی پشاور کی سرزمین کے اندر. غلطی کیا تھی؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی جب وفات کے بعد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کو غسل دینے لگے تو ان کے وجود پر کوئی عضو ایسا خالی نہیں تھا جس پر ظالموں کے ظلم کا نشان موجود نہ ہو. منہ کالا کر کے گدے پہ سوار کر کے ان کو شہر میں پھرایا گیا. غلطی کیا تھی؟ سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ پر پتھروں کی بارش کی گئی، سارے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے، سارا وجود لولوہان ہو گیا. رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی بھینسوں کی زبانیں کاٹی گئی. طالب علم گھڑے سر پہ اٹھا کے آ رہے ہیں پانی کے، نشانہ پتھروں کا بنا کر ان کا پانی زمین پہ بہا دیا گیا. طالب علم پیاس سے تڑپتے رہے. مولانا حسین علی بنموٹھے مقدمے بنوائے گئے، شہر چھوڑنا پڑا. غلطی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ یہی دعوت دے رہے ہیں میری جماعت اشاعت و توحید و سنہ. او لوگوں، اگر دل کو سکون ملے گا، اگر دل کو قرار ملے گا تو قرآن کے تعلق کی وجہ سے ملے گا، اور آخرت میں اگر اللہ کی رحمت نصیب ہوگی تو قرآن والے عقیدے کی وجہ سے نصیب ہوگی. جس نے قرآن والا عقیدہ نہیں اپنایا، قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا، قرآن سے تعلق نہیں بنایا، اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. اور کوئی غلطی تو بتاؤ، قصور تو بتاؤ، کوئی مال کا جھگڑا ہے؟
اللہ کریم فرماتے ہیں پہلی پہلی سزا دنیا کے اندر میں اللہ دل کا سکون چھین لوں گا، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. ناشرہ یوم القیامت اعمی، قرآن سے منہ موڑنے والے بندے کو میں اللہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اللہ نے یہ سعادت ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ کے حصے میں لکھی ہے. اللہ نے ہماری جماعت کو قرآن کی خدمت کے لیے چن لیا، الحمدللہ. ابھی مدارس کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، چھٹیوں کے اندر ہماری جماعت کے اکثر مراکز کے اندر قرآن پاک کا دورہ تفسیر پڑھایا جائے گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ پنجاب کا ایک کونا ہے آپ کا ضلع اٹک، یہاں سے چلیں رحیم یار خان تک چلے جائیں وہ دوسرا کونا ہے، وہاں سے چلیں سیالکوٹ تک چلے جائیں، وہاں سے چلیں میاں والی ایک کونا ہے. پورے پنجاب میں نہیں، سرحد کے اندر جائیں، سندھ کے اندر جائیں، بلوچستان میں دال بدین تک گیا، ایران کی سرحد تک گیا. ایران کی سرحد کے قریب ہم نے ایک کانفرنس کی، ہزارہ لوگ، اور جو کانفرنس کے میزبان تھے مجھے کہنے لگے، مولانا محمد یوسف ان کا نام تھا، کہنے لگے مولانا میں شیخ عبد الغنی جاجری رحمت اللہ علیہ سے قرآن پڑھ کے آیا ہوں. احباب میں گلگت پہنچا، وہاں پر مجھے علماء ملے. کون ہے آپ؟ ہم نے پنڈی میں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر پڑھی. میں خسدار کے اندر پہنچا، خران میں پہنچا، ایک عالم مولانا عبد الشکور صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سن 65 میں شیخ القرآن سے پنڈی میں قرآن پڑھا تھا. کہاں کہاں ہماری جماعت کی قرآن کی خدمت کی آواز گونج رہی ہے. اللہ کریم کی مہربانی، اللہ کا احسان، اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لیا. قیامت کے میدان کے اندر جس نے قرآن سے منہ موڑا اس کا انجام اللہ فرماتے ہیں ناشرہ یوم القیامت اعمی. ایسے بندے کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال آج رو رہا ہے اور اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، کیوں بنا اسے محروم کر دیا؟ دنیا میں تو میں اچھا بھلا دیکھنے والا تھا. رب العالمین کا جواب قال کذالک، اللہ کریم فرمائیں گے یہی حشر تیرے ساتھ ہونا تھا. اللہ کریم کیوں؟ اللہ کریم فرمائیں گے اتدک آیاتنا فنسیتہا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. او ظالم، دنیا کے اندر میں اللہ کریم کا قرآن تیرے پاس چل کے آیا تھا، قرآن سنانے والے چل کے آئے تھے، قرآن بیان کرنے والے چل کے آئے تھے، لیکن فَنَسِيتَهَا ترغتہا، تو نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن بیان کرنے والوں کی طرف توجہ نہ دی، ان کو وہابی کہا، ان کے خلاف فتویٰ بازی کی، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے، ان کو پتھروں کا نشانہ بنایا، اور دنیا میں تو نے قرآن سے منہ موڑا. آج میں اللہ کی رحمت نے تجھ سے منہ موڑ لیا. دل صاف ہوں گے قرآن کی تلاوت سے. اور احباب میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے عزیز طلباء کو جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ قرآن پاک کے حفظ کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن پاک کا علم، فہم، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.